گوندور شمالی ایتھوپیا کے امہارا صوبے کا اس کے پہاڑی سلسلے میں ایک چھوٹا سا شہر ہے۔ یہ تانا لیک کے شمال میں سطح سمندر سے 2135 میٹر بلندی پر واقع ہے۔ گوندر تقریباً 200 سال کے عرصے کے لیے سن 1636 عیسوی سے سن 1864 عیسوی تک ایتھوپیا کا دارالحکومت رہا تھا۔ یہاں پر میں آپ کو ایک قلعہ، شاہی نہانے کے تالاب اور ایتھوپیا کے خوبصورت ترین گرجا گھروں میں سے ایک گرجا گھر دکھاؤں گا۔ یہ فاصل گیبی ہے۔ گیبی مقامی زبان امہرک کا لفظ ہے جس کے معنی ہے محل۔ یہ قلعہ یورپی قرون وسطیٰ کے محلات سے کافی ملتا جلتا ہے۔ اسے ابیسینیا کے بادشاہ فسیلی داد نے بنوایا تھا۔ یاد رہے کہ ایتھوپیا کا پرانا نام ابیسینیا ہوا کرتا تھا۔ جیسے ہی بادشاہ فسیلی داد سن 1636 عیسوی میں اس علاقے میں آتے ہی اس نے اس شہر میں اپنا محل بنوا لیا اور مستقل مقیم ہو گیا۔ 16ویں صدی عیسوی تک ایتھوپیا کے حضرت سلیمان علیہ السلام کی نسل کے بادشاہ عمومی طور پر کوئی دارالحکومت نہیں بناتے تھے بلکہ خانہ بدوش زندگی گزارتے تھے۔ جہاں گئے خیمے لگوائے، وہاں کے مقامی لوگوں کا اناج لوٹا، درخت کاٹ کر اپنے پورے خاندان اور فوجی دستے کا کھانا پکاتے رہے، کچھ عرصہ رہے اور پھر اگلی منزل کی طرف چل پڑے۔ بادشاہ فسیلی داد نے اس روایت کو توڑا اور نہ صرف یہاں بس گیا بلکہ اس شہر کو اپنی وسیع مملکت کا دارالحکومت بھی بنا لیا۔ پھر بادشاہ نے اس محل کو بنانے کا حکم دیا۔ جب بادشاہ کو پتہ چلا کہ پرتگیزیوں نے ممباسا پر حملہ کر دیا ہے تو اس نے یہ زمین کیتھولک عیسائیوں پر تنگ کر دی اور تمام کیتھولک پادریوں کو اپنے ملک سے نکال باہر کیا۔ کچھ پادری راستے میں کئی دفعہ لٹتے ہوئے اور قید و بند کی صعوبت کاٹتے ہوئے واپس ہندوستان کے شہر گوا چلے گئے۔ سن 1665 عیسوی میں بادشاہ نے تمام کیتھولک عیسائیوں کی کتابیں بھی جلوا دیں۔ اسی سال جب اورنگزیب مغلیہ سلطنت کا بادشاہ بنا تو بادشاہ فسیلی داد نے اورنگزیب کو مبارکباد کا پیغام بھی پہنچایا۔ اگلے 225 سال تک گوندر کئی بادشاہوں کا دارالحکومت رہا اور اسی عرصے میں اس شہر کی اقتصادی حالات بڑھتی ہی چلی گئی۔ پھر یہ شہر تجارت کا اہم مرکز بھی بن گیا۔ وقتاً فوقتاً اس محل سے متصل کئی دوسرے محلات اور گرجا گھر تعمیر ہوتے رہے، جن میں سے کچھ تو تھوڑے بہت بچ گئے اور کئی زمین بوس بھی ہو چکے ہیں۔ آپ ان عمارتوں کی طرز تعمیر میں نوبیا اثرات بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے اطراف میں 900 میٹر لمبی فصیل بھی ہے جس کے 12 دروازے ہیں۔ اس پورے علاقے کا رقبہ تقریباً 70,000 مربع میٹر ہے۔ جب تیودروس اول سن 1855 عیسوی میں ایتھوپیا کا بادشاہ بنا تو اس نے فوری طور پر اپنا دارالحکومت گوندار سے بدل کر مگڈالا رکھ دیا۔ جب تیودروس دوم بادشاہ بنا تو اس نے اس شہر کو سن 1864 عیسوی میں اور پھر دوبارہ دسمبر سن 1866 عیسوی میں بری طرح سے لوٹا، تباہ و برباد کیا اور آگ بھی لگا دی۔ زمانے قدیم سے اس وقت تک کسی بھی دوسرے ملک نے نہ تو کبھی اس ملک پر حملہ کیا اور نہ ہی حکومت کی۔ پہلی مرتبہ عبداللہ ابن محمد نے سن 1887 عیسوی میں ایتھوپیا پر حملہ کیا اور گوندور کو لوٹنے کے بعد تباہ و برباد کر دیا۔ اس کے اگلے سال 23 جنوری کو سوڈانیوں نے گوندور پہ حملہ کیا، شہر کو لوٹنے کے بعد سارے گرجا گھروں کو آگ بھی لگا دی۔ سن 1936 عیسوی میں اٹالین حکومت نے ایتھوپیا پر حملہ کر کے قبضہ کر لیا، جس کے بعد گوندور شہر نے کافی ترقی کی۔ ساتھ ساتھ سن 1936 عیسوی میں لاطینی کیتھولک عیسائیوں نے بھی اس شہر میں اپنے قدم جما لیے۔ دوسرے جنگ عظیم کے دوران اس شہر میں 40,000 اٹالین فوجی موسولینی کے زیر قیادت یہاں موجود تھے۔
مئی سن 1941 میں انگریزوں نے ادیس ابابا پر قبضہ کر لیا اور 6 مہینے کے بعد اٹالین گوندور میں انگریزوں سے مقابلے میں ڈٹ گئے۔ سن 1943 میں انگریزوں نے اس شہر پر بری طرح سے بمباری کی، جس سے اس قلعے کو بے حد نقصان پہنچا۔ اس کے بعد اٹالینز نے انگریزوں کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ سن 1979 میں یونیسکو نے اس قلعے کو عالمی ثقافت کا درجہ دیا۔ یہ جو پارک آپ دیکھ رہے ہیں، یہ کبھی یہاں کی مارکیٹ ہوا کرتی تھی۔ یہیں پر شاہی اعلانات سنائے جاتے تھے، فوجیوں کو تمغوں سے نوازا جاتا تھا اور مجرموں کو پھانسی پر بھی یہیں لٹکایا جاتا تھا۔ محلات سے شمالی مغرب میں صرف 2 کلومیٹر کے فاصلے پر بادشاہ فسیلی داد کا سوئمنگ پول ہے۔ ویسے یہ نہ صرف بادشاہ فسیلی داد بلکہ بادشاہ ایاسو اول سے بھی منسوب ہے۔ پول سے متصل یہ کمرہ ایک دلکش عمارت ہے جو شاید بادشاہ چھٹی منانے کے لیے استعمال کیا کرتا ہوگا۔ یہ پول سارا سال خشک رہتا ہے۔ ویسے یہ ایک بے حد پرسکون جگہ ہے جہاں کے درختوں کی بیلیں پتھروں کی کچھ دیواروں کو ہضم کرنے میں مصروف ہیں۔ اس سوئمنگ پول میں بادشاہ اور اس کے خاندان کے افراد بھیڑ بکریوں کی کھالوں میں ہوا بھر کر تیرا کرتے تھے اور ڈبکیاں لگا کر موج مستی کیا کرتے تھے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ پول مذہبی تہواروں کی رسومات ادا کرنے کے لیے بنائے گئے ہوں، جیسا کہ آج بھی ہوتا ہے۔ آج کل سال میں ایک دفعہ ٹمکاٹ رسومات ادا کرنے کے دوران یہ پول پانی سے بھرا جاتا ہے۔ جیسے ہی بشپ اپنی دعائیں ختم کرتا ہے، سینکڑوں لوگ ایک ساتھ پانی میں چھلانگ لگا دیتے ہیں اور مجمع تالیاں بجاتا رہتا ہے اور قہقہے بلند ہوتے رہتے ہیں۔ یہ رسم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دریائے اردن میں بیپٹزم کی یاد میں ادا کی جاتی ہے۔ میں ایک ٹیکسی میں یہاں آیا تھا، دروازے پہ ایک گارڈ کھڑا تھا۔ اس نے مجھ سے ٹکٹ مانگا۔ میں نے کہا دے دو۔ اس نے کہا نہیں، آپ کو فسیلی داد کے محل جانا پڑے گا، ٹکٹ صرف وہیں مل سکتا ہے۔ میں نے اس کو ٹکٹ کے 5 سے 10 گنا تک آفر دی اور کہا کہ بھائی ٹکٹ تم خرید لینا اور باقی ٹپ کے طور پر رکھ لینا۔ وہ نہ مانا۔ مجبوراً ایک ٹیکسی لے کر ٹکٹ خریدنے جانا پڑا۔ واپس آیا تو دروازہ کھلا ہوا تھا اور محافظ ندارد۔ میں یہاں تقریباً آدھا گھنٹہ رہا لیکن محافظ نظر نہیں آیا۔ واپسی میں ٹکٹ کو دروازے میں پھنسا کر واپس چلا گیا۔ یہ ڈیبرے برہان سلاسی ہے، جو کہ ایک چھوٹا سا گرجا گھر ہے اور گوندور کے وسط میں واقع ہے۔ اس کے لفظی معنی ہے تسلیس اور روشنی کا پہاڑ۔ یہ اپنے آرٹ میں بے مثال ہے اور ایتھوپیا بھر میں بے حد مشہور ہے۔ عمومی طور پر ایتھوپیا کے آرتھوڈاکس گرجا گھر لکڑی کے بنے ہوئے ہوتے ہیں اور 8 کونوں پر مشتمل ہوتے ہیں۔ اس کے برعکس یہ گرجا گھر پتھر کا بنا ہوا ہے اور مستطیل ہے۔ اس کے اطراف میں ایک پتھری دیوار ہے جس میں 12 گول ٹاور ہیں۔ ہر ٹاور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک خلیفہ کی یاد میں بنایا گیا ہے، جبکہ 13واں ٹاور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یاد میں داخلی دروازے کے اوپر بنایا گیا ہے۔ اس کی شکل حضرت یعقوب علیہ السلام کے چوتھے بیٹے یہودا کے شیر سے ملتی ہے، جس کا تذکرہ توریت میں موجود ہے۔ اس شیر کی دم گرجا گھر کے مغربی دیوار کے دروازے سے لٹک بھی رہی ہے۔ جتنا گرجا گھر باہر سے خوبصورت ہے، اس سے کہیں زیادہ اندر سے خوبصورت ہے۔ اس کے کمانی دروازے، 2 منزلہ چھت اور اندرونی پناہ گاہ سب بے حد دلکش ہیں۔ اس کی دیواروں اور چھت کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جس پر کچھ نہ کچھ پینٹ نہیں کیا گیا ہے۔ اس کی چھت پر 123 فرشتے بنے ہوئے ہیں جو کہ خداوند عالم کے ہر وقت موجود رہنے کی نشاندہی کرتے ہیں۔ ویسے 13 فرشتوں کی تصاویر بارش کے پانی کی وجہ سے زائل ہو گئی ہیں۔ یہاں کی دیواروں اور ستونوں پر انجیل مقدس کے واقعات کے مناظر کی نمائندگی کی گئی ہے۔ یہاں کے معزز کمرے کے داخلی دروازے کے اوپر ہولی ٹرینٹی اور صلیب کی پینٹنگ موجود ہیں۔
عیسائی مذہب میں ہولی ٹرینٹی کے معنی ہیں فادر، سن اینڈ ہولی اسپرٹ، یعنی خداوند عالم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور روح الامین۔ اس کے نیچے والے کمرے میں دوسرے گرجا گھروں کی طرح تابوت سکینہ کی شبیہ رکھی ہوئی ہے اور داخلہ ممنوع ہے۔ اوپر کی کھڑکیاں پردے دار ہیں، جن میں سے بادشاہ ایاسو دویم اور اس کی ماں ملکہ منٹواب تمام رسومات کو دیکھا کیا کرتے تھے۔ اصلی گرجا گھر سن 1690 عیسوی میں بادشاہ ایاسو اول نے بنوایا تھا، لیکن یہ بجلی گرنے کے باعث جل کر تباہ ہو گیا تھا۔ 17ویں صدی میں بادشاہ ایاسو دویم نے یہ گرجا گھر دوبارہ تعمیر کروایا۔ بادشاہ ایاسو دویم کو مقامی زبان امہرک میں برہان سیگت بھی کہا جاتا ہے، جس کے معنی ہے وہ شخص جس کو روشنی سجدہ کرتی ہے۔ دراصل شیوا شہر کے گرجا گھر، جس کا نام بھی یہی ہے، اس گرجا گھر کی یاد میں اس گرجا گھر کا نام بھی وہی رکھ دیا گیا۔ سن 1888 عیسوی میں سوڈان کے مہدی درویشوں نے گوندور پر حملہ کیا اور تمام گرجا گھروں کو جلا دیا، شہر کو ملیا میٹ کر دیا۔ کہاوت ہے کہ جب وہ لوگ اس گرجا گھر کو جلانے کی غرض سے آئے تو شہد کی مکھیوں نے ان سپاہیوں پر اتنی زور سے حملہ کیا کہ کسی نے بھی اس گرجا گھر کی حدود میں آنے کی جرات نہ کی۔ یہ بھی کہاوت ہے کہ فرشتہ میکائیل بذات خود ایک آگ برستی ہوئی تلوار تان کر اس گرجا گھر کے دروازے پر کھڑا ہو گیا اور اس کے ڈر سے تمام سپاہی بھاگ گئے۔ شہر کے بیچوں بیچ زوبیل کی یاد میں ایک مجسمہ آویزاں ہے۔ کہاوت ہے کہ یہ گھوڑا بادشاہ یوحانس اول کا تھا۔ ایک دفعہ بادشاہ بھینسوں کے شکار پر تھا اور ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا۔ یہ گھوڑا بادشاہ کو تیزی سے دوڑتے ہوئے بچا کر لے آیا۔ دوسری کہاوت یہ بھی ہے کہ بادشاہ یوحناس کے بیٹے یاسو اول کو یہ گھوڑا سوڈان سے پوری ہمت کے ساتھ اس کی باپ کی موت کے بعد واپس زندہ و سلامت بچا کر لے آیا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ گھوڑا بیک وقت 25 میٹر تک کی لمبی چھلانگیں لگا لیا کرتا تھا۔ گوندور میں میرے ساتھ ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہوا، چلیں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں۔ گوندور پر جہاز سے اترنے کے 1 گھنٹے کے اندر میری اس ریسٹورنٹ میں ڈیوڈ سے ملاقات ہوئی۔ یہ آسٹریلیا کا ہے اور ایتھوپیا میں کچھ اس نے اپنا مختلف قسم کا بزنس کھول لیا ہے۔ اس ریسٹورنٹ میں مجھے ملا، اس کے ساتھ اس کی گرل فرینڈ بھی تھی۔ ہم لوگوں میں اچھی خاصی دوستی ہو گئی۔ یہ لوگ مجھے اپنے اپارٹمنٹ بھی لے گئے، وہاں سے ہم لوگ دوسرے ریسٹورنٹ بھی گئے، اور ان لوگوں نے یہ شہر مجھے اس طرح سے دکھایا جس طرح سے یہاں کے لوگ دیکھتے ہیں۔ ان لوگوں نے پوچھا کہ تم نے تیج پی ہے؟ میں نے کہا مجھے نہیں پتا یہ کیا ہوتا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ تیج مقامی شہد اور پھولوں سے بنایا جاتا ہے۔ میں نے اس کو پی کر دیکھا لیکن نہ پی پایا۔ اس شہد کا مزہ بہت ہی سخت تھا، دانے دار تھا اور مجھے تقریباً چبانا پڑ رہا تھا۔ جی ہاں، شہد کو چبانا پڑ رہا تھا۔ اگلے دن جب تک کہ میں نے گوندور شہر نہ چھوڑا، کہیں بھی میں گیا ڈیوڈ وہاں پر تھا۔ وجہ شاید یہی ہے کہ گوندور بہت ہی چھوٹا شہر ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ قسط پسند آئی ہوگی۔ اگلی قسط تک کے لیے خدا حافظ۔